حضور نے اپنا میلاد خود منایا۔ کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے۔ امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا ان نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ اب ہوا کیا؟ عقیقہ آپ کا 7ویں دن آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا۔ زاد المعاد، زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا تھا۔ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد اٹھائیے، سنن ترمذی، ہر کتاب حدیث کی، عقیقہ صرف 7ویں دن ہوتا ہے ولادت کے۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 7ویں دن توفیق نہ ہوئی تو 14ویں دن 14، اگر 14ویں دن توفیق نہ ہوئی 21ویں دن 21۔ بس یہ عقیقے کے دن مقرر ہیں۔ حضور کا عقیقہ 7ویں دن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے 7 دن بھی گزر گئے، 14 دن بھی، 21 دن بھی، تو 40 سال کے بعد بعد النبوہ، اعلان نبوت کے بعد ابھی عقیقہ کرنا تھا؟ استغفر اللہ العظیم۔ اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس لیے عقیقہ کیا کہ جب آپ کا عقیقہ کیا گیا تو وہ دور جاہلیت تھا، قبل البعثہ، قبل البعثہ، تو آپ نے چاہا ہوگا کہ میں اپنی نبوت کے بعد اپنی شریعت میں پھر دہراؤں، اعادہ کروں۔ ایک خیال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں کہ شاید آپ نے فرمایا کہ وہ بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں تھا اور میں نبوت کے بعد دہراؤں۔ سنو، اگر دور جاہلیت میں بعثت سے پہلے کا عمل ناجائز ہو گیا اور دہرانا پڑا تو عقیقہ سے پہلے ضروری تھا کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ والا نکاح دہراتے، نکاح دہراتے سب سے پہلے۔ وہ بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 15 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جو بعثت سے پہلے تھا، جس سے سیدہ فاطمہ ہوئی، جس سے رقیہ ہوئی، جس سے حضرت زینب ہوئی، جس سے ام کلثوم ہوئی، جس سے ابراہیم ہوئے، قاسم ہوئے، طیب و طاہر، کل اولاد، جب اعلان نبوت کیا وہ نکاح تو دہرایا نہیں، عقیقہ کیوں دہرانے لگے؟ اس نکاح کا تو مہر بھی حضرت ابو طالب نے پے کیا تھا۔ اور جو لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں بدگمانی اور بد اعتقادی رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں
اگر آقا کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہوتی تو ان کا مہر اپنے نکاح میں قبول نہ کرتے. حضرت ابو طالب نے مہر بھی اپنی جیب سے دیا. اس نکاح سے کل آل رسول پیدا ہوئی. حضور نے نکاح خدیجہ الکبریٰ کا تو اعادہ نہیں کیا, تو عقیقہ کا اعادہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا نہیں. تو پھر کیا کیا؟ وہ جس کو عقیقہ کا لفظ بولا گیا وہ دراصل کھانا ہے, ذبح ہے بکروں کا, صدقہ خیرات ہے. فی فرحۃ المولد ہذہ عقیقہ والولیمہ هذا فی فرحۃ الزواج. یہ دو کھانے ہیں. شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے, ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں, اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا. حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا, اجر. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ بخاری شریف میرے سامنے, کتاب النکاح, اس میں آتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے, جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو. آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم, دوڑی دوڑی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی, ابو لہب کو, اور کہا ابو لہب مبارک ہو, اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا محمد پیدا فرما دیا ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے, مصنف عبد الرزاق میں ہے, بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاضر حدیث, بہقی کی شعب الایمان میں ہے, بہقی کی دلائل النبوت میں ہے, امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے, اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا, امام زیلعی نے نصب الرایہ میں, امام اسقلانی نے فتح الباری میں, امام عینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری میں, اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں, سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے مبارک دی, ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا. ابو لہب نے اپنی ان دو انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت, میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا. سویبہ آزاد ہو گئی. پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا, تبت یدا ابی لہب وتب, بدبختی میں رہا, مر گیا حالت کفر میں. مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا 1 سال بعد. یہ کل کتب حدیث میں امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے سب کو جمع کر دیا, تمام حدیث کو. سال بعد اپنے بھائی حضرت عباس کو ملا. حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے, برا حال ہے, برا حال ہے. اوپر دوزخ کی آگ, نیچے آگ, آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں. الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولد يوم الاثنين وكانت سويبة بشرت ابا لہب بمولده فاتقها. ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں, مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی, کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے, تخفیف العذاب ہو جاتا ہے. اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے, آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے, کچھ راحت آتی ہے اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو 2 ان انگلیوں سے نکلتا ہے.
اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا۔ اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ وہ ابو لہب ہے، کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ لیس لہم اجر فی القیامہ وفی الآخرہ للکفار، وہ کافر ہی نہیں، کافروں کا سردار تبت یدا ابی لہب ہے۔ اور اس نے جو آزاد کیا سہیبہ کو، وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی، بدبخت سہی، پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے۔ کسی کافر کو کسی عمل کا اجر نہیں دوں گا، مگر کافر مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اس کا اجر برقرار رہے گا۔